میرے دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میرے دوستو، کہانی ہے ایک بے زبان جانور کی۔ کہانی ہے اس جانور کی جس کو حضور نے بڑا پسند فرمایا۔ یہ قصہ ہے اس جانور کا جس کے فیصلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ یہ قصہ ہے اس جانور کا کہ جس کے قاتل صرف 4 اشخاص تھے، لیکن اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہاں میرے دوستو، میں بات کر رہا ہوں اسی جانور کی جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو اصل میں سندھ پاکستان کا ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ کئی دنوں سے بہت گردش کر رہا ہے۔ اور گردش کیوں کر رہا میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی وجہ ہے اس جانور پر بے انتہا تشدد ہونا۔ اس اونٹنی کے بچے پر ایک ظالم نے، محض ایک ظالم نے اس لیے اس اونٹنی کا پیر کاٹ دیا کہ یہ بے زبان جانور جو اپنے پرائے کا فرق نہیں سمجھتے، جب ان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو یہ کبھی اس کنارے یا کبھی اس کھیت میں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس بچے کا یہی قصور تھا اس ظالم کی نظر میں کہ یہ اونٹنی کا بچہ ایک کھیت میں چرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ ظالم مالک کھیت کا آ کر جب اپنے کھیت میں اس اونٹنی کے بچے کو چرتا دیکھتا ہے تو اس کے پیر کاٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا قصور ہے اس جانور کا؟ میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ کوئی حقیقی مالک نہیں ہے کسی بھی زمین کے۔ حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ساری زمین و آسمان کا مالک وہ رب کائنات ہے۔ آپ عارضی مالک ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے یہ ویڈیو وائرل ہے میرے دوستو، لیکن آپ کو یاد ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 شخص تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ناپسند فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کے قاتلوں کو تو سزا دی ہی دی، عوض جو خاموش رہے، البتہ جو خاموش رہے، اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ کہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سواری تھی اونٹنی، جس کا نام قصوہ ہے۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کے جانشین صحابہ، آپ کے چاہنے والے صحابہ سب یہ خواہش رکھتے تھے کہ حضور میرے گھر پہ تشریف رکھیں، میرے گھر پہ تشریف رکھیں۔ اب اگر کسی ایک کا فیصلہ حضور فرما دیتے تو شاید ہو سکتا تھا کہ کوئی صحابہ کا دل ٹوٹ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جہاں میری اونٹنی جس دروازے پر بیٹھ جائے گی، میرا قیام اسی گھر پر ہوگا۔ تو اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر بیٹھی تھی جا کر۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی کے اس فیصلے کو مکمل طور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فیصلے سے مطمئن ہو گئے کہ میری اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کر بیٹھ گئی تو میرا قیام یہاں پر ہی رہے گا۔ ایک ظالم نے اس کا محض پیر اس لیے کاٹ دیا کہ اس نے اس کے گھر کھیت میں جا کے چارہ چر لیا۔ ایسے ظالم لوگوں کی ہی وجہ سے آج آفتیں قوم مسلم پہ آ رہی ہیں۔ میرے دوستو، یہ چھوٹی سی کہانی تھی۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، کبھی کسی جانور پر ظلم نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ فیصلے دنیا کی عدالت پر نہیں چھوڑتے ہیں، یہ فیصلے اللہ کی عدالت پر چھوڑتے ہیں، اور اس رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی کا جانور آپ کے کھیت میں آ کے چر بھی لے تو پیار سے اس کو نکال دیں۔ بے شک دل دکھتا ہے کہ بھئی چارہ ہے، نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ کی نظر میں لگتا ہے ایسا کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے برکت بھی یہ دی ہے کہ آپ کا صدقہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ اس لیے پیار سے
کبھی بھی اگر ایسا واقع آ جائے تو جانور پر تشدد نہیں کرنا ہے، بلکہ اسے پیار سے کھیت سے باہر کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگیں کہ میرے پروردگار جتنا اس کے نصیب کا تھا اس نے کھا لیا، اس کا اجر تو مجھے قیامت میں عطا فرما دینا۔ تو انشاءاللہ دیکھیے آپ کے گھر کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔